الدين الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه في سورة الأنعام وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں. کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانہ 10 صدیوں پر محیط رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا، اور ان کے بیٹوں کی عمر عموماً 900 سال 950 سال سے لے کر کے کم سے کم جو عمر ہوا کرتی تھی وہ 850 سال تک تاریخ کی کتابوں میں مدون ہے یا مندرج ہے. اس اعتبار سے علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ کم از کم اقل مدت اگر دیکھا جائے تو 8,500 سال تک کا زمانہ رہا. کلہم علی الاسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سب دین فطرت، دین توحید، دین اسلام پر تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی میں آپ فرماتے ہیں خلقت عبادی حنفاء کلہم فاشتعلتہم الشیاطین عن دینہم، کہ میں نے
اپنے تمام بندوں کو دین توحید پر، دین حنیف پر، دین اسلام پر، دین فطرت پر پیدا فرمایا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کی فطرت توحید پر، جس پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ رب العالمین کی اس فطرت اور اس دین کو کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر اور کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے۔ فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانہ آتے آتے شیطانوں نے اس روئے زمین پر اللہ کے بندوں کو بہکانا شروع کیا اور ان کے دین سے ان کو اچک لیا، یعنی ان کے دین سے ان کو پھیر دیا، اور وہیں سے شرک و بت پرستی کی ابتدا اور شروعات ہوئی۔ جس دین کو اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کے لیے پسند فرمایا اور جس دین کی دعوت مشترکہ طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو دی، وہ وہی دین آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین، کوئی طریقہ قابل قبول ہے، رائے نجات اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اس اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے، فلن یقبل منہ، تو ہرگز قیامت تک اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور قیامت کے دن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس دین کی بابت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو پہلی صدی اور دوسری صدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، جس طریقہ کو، جس مذہب کو دین کا نام نہیں دیا گیا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، آپ نے بیت المقدس کا سب سفر کیا تو پیوند لگے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ بیت المقدس میں جا رہے ہیں اور وہاں پر عیسائیوں سے، نصرانیوں سے آپ کا سامنا ہوگا، اور اس وقت وہ بڑے ہی کفایت شعاری والے اور بڑے عظیم الشان لوگ تھے، تو کہا کہ آپ اس پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے کو پہن کر نہ جائیں۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت و سربلندی، مقام و مرتبہ، قوت اور شوکت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، سلطنت اور حکومت عطا فرمائی۔ وما ہم ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، اور جب جب ہم اس دین کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے، توحید، ایمان اور عقیدہ اور صحیح منہج اور مسلک کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے میں، کسی دوسرے دین میں ہم اپنی عزت اور سربلندی کو اختیار کرنا چاہیں گے اور تلاش کرنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا، پسپائی میں ڈھکیل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کو مکارہ، ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا، یعنی جو انسانی طبیعت پر جن کاموں کا کرنا گرا ہے، بار ہے، مشکل پڑتا ہے، اس کے نفس میں بھاری پن اور بوجھل وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس کام کو کرنے سے، جنت کو ان تمام اعمال سے گھیر دیا گیا۔ فجر کے وقت اٹھنا، ٹھنڈے جاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مشقت و پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور دین کے دیگر تمام کام اور عبادتیں، یہ سب انسانی طبیعت پر گرا اور مشکل گزرتی ہیں اس کو کرنا، تو جنت کو ایسے اعمال سے گھیر دیا گیا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا، خواہشات نفسانی کو، جو انسان عموماً آسانی سے کر گزرتا ہے اور اس کا نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو میری لائی ہوئی شریعت، میرے بھیجے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، اس کے تابع اپنی خواہشات نفسانی کو نہ کر لے۔ اور اگر کوئی اپنی خواہشات نفسانی کو اس کے تابع نہیں کرے گا، شہوات کے پیچھے پڑے گا، شہوات نفسانی کے پیچھے پڑ کر وہ عبادت زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بتلائیے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ بتلائیے، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا چاہیے تھا اور گرداننا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی خواہشات نفس کو جو من میں آیا، جو مرضی میں آیا وہ کر گزرنے والا ہے، اسی کو کہا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود نہیں سمجھا، اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا حقیقی معبود بنا لیا۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سے پہلے یہ واقعہ بھی سنتے چلیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجر اسود کا بوسہ دینے جب گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک نصیحت آمیز اور بلیغ بات کہی، کہا کہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں کس قدر سنجیدہ ہونا چاہیے اور دین کو کتنی گہرائی سے اور سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہاں پر اس حدیث کو ذکر کرنے سے یہ بتلانا مقصود ہے۔ کہا کہ میری طبیعت میں تو یہ گرا گزرتا ہے کہ میں اے حجر اسود تجھے بوسہ دوں، بوسہ دینا بھی گوارا نہیں۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی میری طبیعت میں گرا گزرنے کے بعد بھی میں نے اپنی خواہش نفسانی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر کے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ یہ دین ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ سورہ انعام کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے، دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آلودگیوں نے، اس کی رعنائیوں نے، اس کے دلکش دل فریب مناظر نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بھی، اور آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر دنیا کے بندے بن کر رہتے ہیں اور دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، سنجیدگی کے ساتھ دین کو نہیں لیا اور دین کو کما قوس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، وذکر بھی، ان لوگوں کو نصیحت کریے اس قرآن کے ذریعے، ان تبصر نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، بندے کو اس کے کرتوت اور اس کی کارستانیوں کے نتیجے میں گرفتار کر لیا جائے، وہ اپنے اعمال کی بنا پر، شر کے کام کرنے کی بنا پر پھنس جائے، اللہ رب العالمین کیا اس کا مواخذہ ہو جائے، اس کی گرفت ہو جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور جب ایسا ہوگا، وہ وقت جب آئے گا جب اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور جس نے دین کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہوگا، دین کو کھیل تماشا بنا کر رکھا ہوگا، دنیا ہی کا بندہ بن کر رہ گیا ہوگا، دنیا کی زندگی اس کی نظر میں اولید مطمح نظر ہوگی، اور دنیا کی زندگی ہی اس کی نظر میں سب کچھ ہوگی، آخرت کو وہ فراموش کر بیٹھا ہوگا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جب اس کی گرفت کی جائے گی، جب وہ اپنے کرتوتوں میں پھنس جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور دنیا جہان کا معاوضہ دے کر کے بھی اگر وہ اپنی جان بخشی کرانا چاہے، اپنے آپ کو بچانا چاہے، چھوڑانا چاہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہے، آزاد کرانا چاہے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا،
تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی بنا پر، اعمال بد، اعمال سو، شر کے کام کرنے کی بنا پر، خواہشات نفسانی کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد، بے مقصد زندگی گزارنے کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے اور ان کو پھنسا دیا گیا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کی اس طرز زندگی کو گزارنے کی وجہ سے، منکرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، دین کو سیریس نہ لینے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک اور المناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین اور پیاری بات بیان فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کروں۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی بھی بندگی نہ کریں۔ لوگوں کے ڈر سے کسی کام کو ترک کر دینا ریاکاری، اور لوگوں کی وجہ سے وہ کام کرنا شرک ہے، اور اخلاص وہ ہے جو ان دونوں چیزوں سے پاک ہو۔ اور لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب امور کے حصول میں، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو کام کرنا پسندیدہ ہے، جو اس کی نظر میں محبوب ہے، اس کو حاصل کرنے میں مقدور بھر کوشش صرف کریں، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا عمل کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دل اللہ کے حضور حاضر اور اس کی طرف متوجہ ہوگا، نہ یہ کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں دل لوگوں کی طرف ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ و معائنہ کرنے میں لگا رہے۔ بندے کی کوشش انتہائی سنجیدہ اور نفع بخش ہو، نہ یہ کہ غیر سنجیدہ، اور کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریا اور شہرت کی خواہش کا شائبہ نہ ہو۔ یہی وہ دین ہے، حقیقی دین ہے جس کو دین کہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دین کو، اپنے آپ کو دیندار کہے، ایمان اور تقوی والا گردانے، اور حالت یہ ہو کہ اس نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے خالی ہو کر لہو و لعب میں ڈوب گیا، کھیل تماشے میں وہ ڈوب گیا، اور ہر اس چیز میں مصروف ہو گیا جو اس کے لیے ضرر رسا، نقصان دہ ہے۔ وہ اپنے بدن کے ساتھ لہو و لعب اور باطل میں مشغول ہو گیا، کیونکہ عمل اور بھاگ دوڑ اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو وہ لہو و لعب اور باطل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی واضح حکم دے دیا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کو جن کی زندگی گزارنے کا یہ انداز ہو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر ان کو ملک شام کی طرف روانہ کرنے کا حکم جاری دے دیا تھا، اور آپ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ جب وہ مقام جرف تک مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر پہنچے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔ وہ واپس پلٹے، مدینہ واپس چلے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے فوجی دستے کو لے کر، اور 3 دن تک وہ انہوں نے انتظار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، انہوں نے اپنی خلافت کا جب اعلان کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے ان سے یہ درخواست کی اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ مدینہ میں ابھی حالات نہ موافق ہے نہ سازگار ہیں، اور ہر طرف سے قبائل عرب کے ارتداد کی خبریں، مرتد ہونے کی خبریں، دین سے پلٹ جانے پھر جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایسے عالم میں کفار کا دوبارہ یلغار کر دینے کا بھی اندیشہ اور خوف ہے۔ خوف کے بادل مدینہ پر اور آپ پر، اہل مدینہ پر منڈلا رہے ہیں، تو ایسے عالم میں آپ اس لشکر کی روانگی کو روک دیجئے، اس کو ابھی روانہ کرنے کا حکم صادر نہ فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے انتہائی لال پیلے ہو گئے، اور وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لو خطفتنی الکلاب والذئاب، اگر مجھے کتے اور بھیڑیے نوچ بھی کھائیں،
لم ارد قضاء قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس فیصلے کو لوٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا جس کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر کے جا چکے ہیں۔ حالات کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے دل کے اندر کچھ باتیں آ رہی ہیں، من یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں اور وقت کا حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس فوج کی روانگی کو روک دیا جائے، لیکن وہ اپنے دین کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے سنجیدہ تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ کہا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ بھی کھائیں تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماؤں گا، اور لشکر کی روانگی کا حکم دے دیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان سے تھی، انتہائی اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ حسب و نسب سے تھی، اور انتہائی خوبصورت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ اس قریشی عورت سے کہا، زینب بنت جحش سے، کہ آپ میرے اس آزاد کردہ غلام سے نکاح کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قریش سے ہوں، اونچے خاندان سے ہوں، اور میں اس آدمی سے نکاح کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی نرمی سے کہا کہ نہیں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے، کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو اس کام کے کرنے میں کوئی چوں چرا، کیوں، کیسے، کیا، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ جب آیت کے اس ٹکڑا کو انہوں نے سنا تو کہا کہ لا اعص اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اور وہ فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کے دل میں ایمانی غیرت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اور ایمان کا بلبلہ اس قدر عظیم الشان تھا اور اس قدر بڑا ہوا تھا کہ وہ فوراً اپنے آپ کو نکاح کرنے پر راضی کر لی اور خوشی سے نکاح کر لیا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ماحول ایسا پیدا کروا دیا تھا کہ ان کا طلاق ہو گیا، اور زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے ساتروں آسمانوں کے اوپر سے ان کا نکاح کروایا۔ اور وہ اس بات پر فخر بھی محسوس کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کرایا، لیکن میرا نکاح تو اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان پر سے کرایا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور یہ کہ زید بن حارثہ آپ کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، تو شریعت میں منہ بولے بیٹے کا کوئی اعتبار اور کوئی شمار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی بات کو جتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کروا دیا، کیونکہ اگر حقیقی بیٹا ہوتا تو بہو سے نکاح کرنا تو جائز ہوتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، رملہ بنت ابی سفیان نام تھا ان کا، ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ 4 ہجری میں مدینہ کی طرف مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور کچھ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہاں پر بادشاہ نجاشی تھا، اور وہ نصرانی تھا، نیک آدمی تھا، اور نیک مقاصد اس کے دل میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے یہاں جا کر مسلمانوں کو پناہ لینے کا حکم دے دیا تھا۔ تو انہی میں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں وہ بھی تھی۔ وہاں پر جب وہ پہنچی تو ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور ان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی۔ ان حالات کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موصول ہوئی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بادشاہ نجاشی کے بعد یہ پیغام بھیجا کہ میرا ان سے نکاح کرنے کی درخواست ظاہر کیجیے. انہوں نے قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا. اس کے بعد یہ کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا. سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. مسلمانوں نے کفار نے باہم جنگ بندی کا اعلان کر دیا, صلح کر لی, مصالحت کر لی. اس کے بعد کفار کی جانب سے بدعہدی کی گئی, عہد شکنی کی گئی, عہد کو توڑا گیا اور جنگ کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ, یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی حلیف کے ساتھ انہوں نے جنگ کر لیا. تو کفار مکہ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ ہم نے مخالفت کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں, ہم پر چڑھائی کر دیں. تو انہوں نے کہا ابو سفیان سے, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہا کہ آپ جائیے مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے معافی تلافی کرائیے, اس معاملے کو سنبھالیے اور ذرا سا اس میں تخفیف کرائیے. اور آپ کی بیٹی بھی ان کی زوجیت میں ہے, ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان. جب وہ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے پہلے وہ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے. جب وہ گھر میں داخل ہوئے, دروازے پر جب پہنچے, آپ اندازہ لگائیے ایک بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی جب اس کا باپ اس کے دروازے پر آئے, وہ بھی کئی سالوں کے بعد, وہ بھی ابھی تک گھر واپس نہیں گئی تھی جب سے وہ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا. انہوں نے آپ کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا, انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا, کہا کہ یہ کیا ہے, مجھے اس بستر کے لائق بھی نہیں سمجھا, یہ کہ بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا. کہا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بستر ہے اور آپ مشرک ہیں, مشرک نجس ہوتا ہے, میں آپ کو ایک نجس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کیسے دے سکتی ہوں. آج مسلمان عورتوں کو یہ واقعہ سنانے کی اور خود سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے باپ کو یہ جواب دیا. دینی غیرت, دینی حمیت, اللہ رب العالمین کے دین سے پیار و محبت اس قدر ان کے دل میں گرا ہوا تھا. اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ابو طلحہ نے. وہ بھی ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ام سلیم یہ مسلمان تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جیسا آدمی اگر مجھے نکاح کا پیغام دے تو آپ کے اس پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. آپ قریش سے ہیں, اعلیٰ خاندان سے ہیں, نوجوان ہیں اور آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, آپ جیسے آدمی کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. لیکن چونکہ میں مومنہ ہوں, ایمان والی ہوں اور آپ شرک پر ہیں, کفر پر ہیں, میں مومنہ ہوں, میں آپ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں. ذرا بتلاؤ کہ جس بت کو تم خود تراشتے ہو اور اس کو تمہارا بڑھئی اس کو بناتا ہے, جلاؤ گے تو جل جائے گا, توڑو گے تو ٹوٹ جائے گا, کیا وہ تمہیں نفع نقصان دے سکتا ہے؟ وہ نفع نقصان کا مالک ہے. انہوں نے اتنی بات ان سے کہی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر آ گئی, گھر کر گئی. پھر سوچنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے خوشی خوشی ان سے نکاح کر لیا. اور نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی کہ میرا اسلام کو قبول کرنا ہی آپ کی مہر ہوگا. انہوں نے ان کے اسلام کے قبول کو اپنی مہر قرار دے لیا. طاؤس راوی سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بابرکت نکاح اور اتنے عظیم الشان مہر والا نکاح میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو میرے بھائیوں, دین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. دین کے معاملے میں کبھی بھی غفلت اور سستی اور لاپرواہی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, ہرگز نہیں, تیرے رب کی قسم میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے فَلَا وَرَبِّكَ یہ قسم قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ کھائی ہے. اس طرح کی قسم پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, ہرگز نہیں آپ کے پروردگار کی قسم, لا یؤمنون, یہ قیامت تک آنے والے جیالے یہ سب انسان ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ یہ اپنے آپسی اختلافی معاملات میں, اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور جس بات کا آپ فیصلہ فرما دے, صادر فرما دے, اس فیصلے کو سامنے دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی تنگی اور کوئی چوں چرا محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اور اس کو کھلے دل سے مان لیں اور اس سے راضی ہو جائیں.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے ان کی مخالفت کر کے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے، اس کے پیچھے پڑے، نولی ما تولا، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نولی ما تولا، وہ جدھر لڑکنا چاہتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے، ہم اس کو ادھر ہی لڑکتا ہوا بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے، ثم نصلہ جہنم، پھر ہم اس کو واصل جہنم کریں گے، وساعت مسیرہ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں دین کی صحیح محبت راسخ کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی رمق اور نور بصیرت عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفاء کاملہ و عاجلہ کی سبیل عطا فرما۔ رب العالمین جو برسر روزگار ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما، جو تہی دابا ہیں تو رزق حلال کے دروازے ان پر کشادہ فرما دے، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط و تقاضے کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔